أننا ننتظر منكم المدد. نحن متروكون لوحدنا في الميدان. سبحانه وتعالى سيسألكم. كل العالم تكالب على ناظرین، تھمبنیل سے اور انٹرو سے آپ کو ویڈیو کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ویڈیو کس بارے کے اندر ہے۔ ناظرین، گلا خراب ہے، تکلیف ہے گلے میں، زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع۔ أريد فقط أن أوصل رسالة لأهلي في أفغانستان أننا ننتظر منكم المدد. نحن متروكون لوحدنا في الميدان. المسرى مسراكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أودعه أمانة عندكم. هذه فلسطين أرض الأنبياء جميعا. كلكم ستسألون عنها وعن أهلها وعن مقدساتها. الله سبحانه وتعالى سيسألكم. كل العالم تكالب علينا، كل العالم خاننا، كل العالم باعنا، كل العالم يحاصرنا ويقتلنا. مدد يا أفغانستان، مدد. نحتاج منكم المدد. دعت حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين كافة الأمة الإسلامية أن تخرج بالملايين يوم الجمعة كمدد لله ولرسوله وللأقصى. لا تتركونا وحدنا. تكالب علينا الغربيون، تكالبت علينا أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، يعلنون دعمهم للصهاينة الأنجاس، يدفعون لهم بالأسلحة والعتاد والعدة. لكن والله لا نخشاهم، والله لا نخشى في الله لومة لائم، لا نخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. لكنهم يجب أن يروا بأننا لسنا وحدنا، وأن أمة الإسلام بها أسود تفدي مسر الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يدنسون المسر ويسبون نبينا صلى الله عليه وسلم ويضربون نساءنا في المسجد الأقصى، وأعلنوا القدس عاصمة لدولتهم اليهودية. لقد تركتمونا وحدنا حتى وصلنا إلى هذه النقطة. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى وفخورون بمجاهدينا، بارك الله بهم وسدد الله رميهم وأعانهم على من ظلمنا. لكنكم يجب أن تساندونا. مدد يا أفغانستان، مدد. ایریا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایریا میں جا کر نصب ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا۔ عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم۔ آشمارا حق و در خون بارک برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورس، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کچل دیا۔ عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ حساب اتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا۔ ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، جو اطیعون للمہدی، اسی طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، برطانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرب اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی۔ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے
کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاح و کرکشوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تاب جاویدانہ، ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی۔ گائز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔